سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اچھا غم صاحب، ایک روایت کے بارے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ روایت کے بارے میں بہت سارے مختلف زاویے نظر ہیں، سند کی بحث بھی ہے، اس طریقے سے لوگوں نے درایتاً بھی اس پر اعتراضات کیے ہیں۔ روایت کا خلاصہ یہ، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر اس سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہروں کو کر لیں، لیکن وہاں بھی جب اجازت نہیں دی گئی تو پھر یہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس روایت سے عام طور پر یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے شوہروں کی جو قدر و منزلت ہے، ان کی جو فضیلت ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس کو یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر اجازت ہوتی تو بیویاں ان کو سجدہ کرتی۔ اس سے ہمارے مجازی خدا کا بھی ایک تصور شوہروں کے لیے نکل آیا ہے۔ میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں، یہ روایت کیا قرآن مجید کے 4 کارنرز میں جہاں پر سجدے کو شرک کے مترادف قرار دیا گیا ہے، کسی طریقے سے فٹ بیٹھتی نظر آتی ہے؟ یہ تو تعلیق بالمحال کا اسلوب ہے، یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی بہت سی مثالیں ہماری عام گفتگو میں بھی ہوتی ہے، قرآن میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، کوئی متکبر جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹھیک، اب کوئی آدمی کہے کہ اس سے اونٹ کے سوئی کے ناکے میں سے گزرنے کے امکان کو تسلیم کر لیا گیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہوگی۔ یعنی یہ زبان کے اسالیب ہوتے ہیں، کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، حفظ مراتب کے بارے میں یہ بات میں مثلاً کسی بچے سے کہہ سکتا ہوں۔ ایک بچہ اگر سرکشی پر اترا ہوا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری پرورش کرتے ہیں، اور ماں جتنی مشقت اٹھاتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر سجدہ کرنا شرک نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کے سامنے سجدہ ریز رہا کرو۔ تو اسی طرح کا اسلوب ہے، کسی موقع پر یہی بات حفظ مراتب کے پہلو سے سمجھانے کے لیے حمدوں کے بارے میں کہہ دیے، اس لیے کہ جو عرف اس سے پہلے رہا ہے 1200 سال تک، اس میں عورتوں کی تمام ذمہ داری مرد نے اٹھائی ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کی کفالت کی ذمہ داری، وہ کوئی معاشی جدوجہد بالعموم نہیں کرتی رہیں، کما کر دیا ہے، کھلایا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ معاملات کیے ہیں، جس کو قرآن نے کہا کہ عاشروہن بالمعروف، اس کا نمونہ رہی ہے ہماری معاشرت۔ اس میں اگر کسی عورت کی سرکشی کو دیکھ کر یا اس کے انحراف کو یا ناشکری کو دیکھ کر، جیسے اولاد کرتی ہے، اولاد کتنی محبوب ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ناشکری کا اور اسی طرح سے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتی ہے، تو توجہ دلانے کے بزرگوں کے اسالیب ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اسلوب یہ ہے، اگر ایسی بات کہی گئی ہے تو اسی کسی پس منظر میں کہی گئی ہوگی، اس سے اس طرح کے نتائج نکالنا کوئی خوش ذوقی کی علامت نہیں۔ اچھا ہم سے یہ جو تعبیر ہے مجازی خدا کی، جو خدا کے بارے میں مذہب اسلام میں بڑی حساسیت ہے، کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، لیکن ٹھیک ہے وہ جو پورا کا پورا کانسیپٹ ہے اسلام کا، بھی خاندان کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کی کفالت ہے، بچے ہوں گے، خاندان کا سربراہ ہے، اس بنیاد پر اس کو ایک طرح کا فوقیت یا درجہ ملا ہوا ہے، افضلیت ملی ہوئی ہے، چونکہ وہ ذمہ داری لیتا ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تعبیر اختیار کرنی چاہیے کہ جی شوہر جو ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے عورتوں کا۔ یہ تعبیر تو ہمارے یہاں لوگوں نے اختیار کر لی ہے، یہ نہ اسلام کی تعبیر ہے، نہ رسول اللہ نے اس کو اختیار کی ہے۔ میں نے تو عرض کی ہے کہ اس طرح کی تعبیریں بنانا ہی غلط ہے، اسی لیے مثال دی ہے کہ وہاں یہ امکان تسلیم کر لیا جائے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، تو اس طرح کی تعبیریں نہ بنانی چاہیے، نہ ان کا کوئی حق ہے، نہ یہ تعبیریں استعمال کی گئی ہیں، نہ اختیار کی گئی ہیں۔ لوگ عام طور پر ایک تصور کو دیکھتے ہیں اور کسی چیز میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی ایسی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں، ان کی غلطی ان پر واضح کرنی چاہیے۔ بالکل واضح ہو گیا، انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، وقت آپ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔